بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماڈسٹ وائب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسان کے ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی آخری وحی ہے جو انسان کو صرف عقیدے اور عبادت کی رہنمائی ہی نہیں دیتی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسے روشنی عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے جسے ام القرآن یعنی کہ قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے دو عظیم سورتوں پر، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دو سورتیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہر قسم کی برائی اور شر سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ کے دامن کو تھام لے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی دشمن اور کوئی وسوسہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے آغاز میں ہمیں ہدایت مانگنے کی دعا دی گئی، یعنی کہ سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، بالکل اسی طرح قرآن کے اختتام پہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ہر شر اور برائی سے حفاظت طلب کریں۔ اسی طرح قرآن کا آغاز بھی دعا ہے اور قرآن کا اختتام بھی دعا ہے۔ سورۃ فلق قرآن پاک کی 113ویں سورت ہے۔ اس میں کل 5 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ لفظ فلق کا مطلب ہے صبح کا اجالا یا اندھیروں کو پھاڑ کر روشنی کا نکلنا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہر قسم کے ظاہری اور چھپے ہوئے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اس آیت میں رب الفلق کہہ کر اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جس رب نے اندھیروں کو پھاڑ کر صبح کا اجالا پیدا کیا، وہی رب ہر اندھیرے، ہر مشکل اور ہر برائی کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ نے دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ فائدہ مند اور کچھ نقصان دہ، لیکن بندہ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر پیدا کردہ مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات خوف اور وسوسے پیدا کرتی ہے۔ رات کو اکثر برائیاں، چوریاں، جرائم اور جادو ٹونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ رات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گھروں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے۔ اس آیت میں جادوگروں اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے جو گرہیں لگا کر ان پر پھونکتے ہیں۔ یہ سب شیطانی اعمال ہیں۔ مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سب سے صرف اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک بہت بڑی برائی ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت چھین جائے اس سے۔ حسد کی آگ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، لیکن اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ سورۃ فلق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جادو، نظر بد، حسد اور اندھیروں سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندہ اپنی کمزوریوں کو مان لے اور رب کے سامنے عاجزی سے پناہ مانگے۔ دوسری سورت ہے سورۃ ناس، قرآن کی آخری سورت ہے، نمبر 114۔ اس میں کل 6 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے کہ یہ انسان کو شیطان اور وسوسوں سے بچاتی ہے۔ جہاں سورۃ فلق میں ہم نے دنیاوی برائیاں جیسے جادو، حسد، اندھیرا وغیرہ سے پناہ مانگی، وہاں سورۃ ناس میں ہمیں ایک اور بڑی حقیقت سمجھائی گئی کہ اصل دشمن شیطان ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ یہاں اللہ کو رب الناس کہا گیا،
یعنی وہ پروردگار جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہی ہر انسان کی اصل پناہ گاہ ہے۔ مالک الناس، انسانوں کا بادشاہ، اللہ ہی اصل بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکمران وقتی ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا معبود، یہاں اللہ کو الہ کہا گیا ہے، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یاد دہانی ملتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں تو پھر ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں مراد شیطان ہے۔ وسواس یعنی وہ جو دل میں بار بار برے خیالات ڈالتا ہے۔ خناس یعنی جب اللہ کو یاد کیا جائے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے لیکن اللہ کا ذکر اسے بھگا دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے دور کرے، شک میں ڈالے، برائی کی طرف مائل کرے۔ من الجنت والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وسوسے ڈالنے والا صرف شیاطین جن ہی نہیں بلکہ انسان بھی بعض اوقات دوسروں کے دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں، لہٰذا مومن کو ہر وسوسے ڈالنے والے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ ناس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا اصل دشمن شیطان ہے، اور جب شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو پھر انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی یاد بہت لازمی ہے۔ اللہ کو رب، بادشاہ اور معبود مانا ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے، اور وسوسے صرف جنات ہی نہیں بلکہ انسانوں کے ذریعے سے بھی آتے ہیں۔ سورہ فلق میں ہم نے بیرونی برائیوں سے پناہ مانگی ہے، اور سورۃ ناس میں ہم نے اندرونی برائیوں سے پناہ مانگی ہے، یعنی کہ ایک مومن کے لیے مکمل ڈھال یہ دونوں صورتیں ہیں، بیرونی خطرے ہوں یا اندرونی۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں۔ احادیث میں موعظتین کی فضیلت جانیں گے۔ صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتے، ان پر پھونک مارتے اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے، پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے مختلف کلمات پڑھا کرتے تھے، لیکن سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان پر معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ بیماری، نظر بد یا جادو کے وقت ان صورتوں کو پڑھنا شفا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان دو صورتوں یعنی فلق اور ناس کو پڑھا کرو، کیونکہ کوئی پناہ مانگنے والا ان جیسی صورتوں کے ذریعے پناہ نہیں مانگ سکتا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سورۃ فلق ہمیں دنیا کی ظاہری برائیوں سے بچاتی ہے، جبکہ سورۃ ناس ہمیں شیطانی وسوسوں اور باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا ایسا ہے جیسے انسان نے اپنے ارد گرد اللہ کی حفاظت کی ایک مضبوط فصیل قائم کر لی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا، اور ہمیں بھی تاکید فرمائی کہ ہم صبح و شام بیماری، پریشانی اور سونے سے پہلے لازمی طور پر انہیں پڑھیں۔